اللہ 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 اللہ۔ دو فقہ مسائل جمعے کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ کہ مستحب ہے جمعے کے دن غسل کرنا، بڑی اہم آداب میں شامل ہے، تو ضرور بھی ضرور موقع ملے۔ پیغمبر اکرم کی وصیتوں میں سے ہے کہ یا علی، یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر پانی نہ ہو خریدنا پڑے تمہیں تو پانی خرید کر بھی صحیح جو ہے وہ، اب آج کل شاید جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پانی خریدنے کا کیا مطلب ہے۔ جائیہ سے 1400 سال پہلے جب پانی کے ایک ایک قطرے پر بعض اوقات پورے پورے قبیلوں کا خون بہا دیا جاتا تھا، وہاں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ پانی ہونا کسے کہتے ہیں، پانی کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں یا علی کچھ ہو جائے، پانی نہیں خریدنا پڑے، مہنگے داموں خریدنا پڑے، خریدنا لیکن جو ہے وہ غسل کرنا۔ اور یہ بھی بتا دوں، لگے آتا ہوں، جانتے ہیں میرے، میں مطمئن ہوں کہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اگین کہ بھئی غسل کرنے کا مطلب نہا لینا نہیں ہے۔ جب ہم جیسے وضو کرنے کا مطلب ہاتھ منہ دھو لینا نہیں ہے، وضو کرنا یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہاتھ منہ دھونا۔ اسی طرح غسل کرنا یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ خود کو پاکیزہ کرنا۔ اور کئی مقامات پر غسل ہے، یعنی عید الفطر کے دن غسل مستحب ہے، مولا حسین کی زیارت کے لیے غسل مستحب ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنا مستحب ہے۔ تو اب کیا کیسے غسل کیا جائے؟ صاحب غسل کا طریقہ بڑا سمپل، پہلے مکمل سر و گردن کو دھوئیں، یعنی یہ جو آپ کے بدن پر، آپ کے شانوں پر، یہ جو آپ کا ایک پورا سر ہے، یہ گردن سمیت یہ پورا کا پورا دھو لیں گے ایک مرتبہ۔ اچھا اس میں آپ کی مرضی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں کیسے بھی دھوئیں، صابن لگا کے دھوئیں، شیمپو لگا کے دھوئیں، کوئی اور چیز آپ کو آج کل آ گئی، میں تو جنریشن وہ ہے جو ہماری صابن شیمپو پہ رک گئی ہے، آج کی جنریشن نہیں رکی، اتنا مجھے اندازہ ہے، مزید بھی پتہ نہیں، اور آگے جا کے پتہ نہیں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، فائنلی اگر پانی سے دھل گیا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات وہ بزرگان احتیاط کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یار دیکھو صابن شیمپو کنڈیشنر جو بھی تمہیں لگانا ہے سب پہلے لگا لو، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ، نہیں ضروری نہیں۔ غسل کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں، آپ صابن شیمپو لگاتے ہوئے بھی غسل کریں گے تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ الٹیمیٹلی آپ کا جو ہے نا مکمل سر و گردن خالص پانی سے دھل جائے، اس کے بعد بدن کا مکمل طور پر دایاں حصہ دھل جائے، اور اس کے بعد بدن کا مکمل طور پر بایاں حصہ۔ اچھا اب سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جب سر و گردن دھو رہے ہوں گے تو آپ کا بدن بھی بھیگ رہا ہوگا، بھیگتا رہے۔ آپ جب دایاں حصہ دھو رہے ہوں گے تو سر بھیگ رہا ہوگا، بدن کا بایاں حصہ بھیگ رہا ہوگا، بھیگتا رہے۔ آپ بدن کا بایاں حصہ دھو رہے ہوں گے تو سر پر پانی پڑ رہا ہوگا، دائیں سے بھی پانی پڑ رہا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غسل کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے اوپر سے نیچے دھونا ہے یا نیچے سے اوپر دھونا ہے نا، آپ پہلے فرنٹ دھوئیں پھر بیک دھوئیں، پہلے بیک دھوئیں پھر فرنٹ دھوئیں، پہلے اوپر کا آدھا حصہ دھوئیں پھر نیچے کا آدھا حصہ دھوئیں، پہلے نیچے کا دھوئیں، آپ کی مرضی ہے۔ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو آپ نے البتہ رائٹ کے ساتھ بھی مکمل دھونا ہے احتیاطاً، اور لیفٹ کے ساتھ بھی مکمل طور پر دھونا ہے، دیٹس اٹ۔ تو اس طرح آپ کا غسل مکمل ہو جائے، کوئی واجب غسل ہو، مستحب غسل ہو، طریقہ یہی ہے۔ تو یہ کل کے آداب میں شامل ہے، بلکہ آغا سیستانی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرے خیال میں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہو، ظہر پڑھ رہے ہو اور یہ غسل کیا ہوا ہے تو تم بغیر وضو کے جو ہے وہ اسی غسل کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ ایک اور چیز جو جمعے کے دن اب مستحبات، یعنی مستحبات میں شامل ہے، بڑا اہم مستحب ہے، اور اس پر مجھے اندازہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن بچوں کے لیے بتاؤں، کل البتہ اس کی پھر دوسری تفصیلات دوسرے اینگل سے ڈسکس کروں گا، اور وہ یہ کہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ظہر اثر کی نمازیں کہا جاتا ہے آہستہ پڑھنے والی نمازیں، فجر مغرب اور عشاء بلند آواز سے پڑھنے والی نمازیں۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آپ جب پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اور الحمد کے بعد جو سورہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، انا اعطیناک پڑھ رہے ہیں، قل واللہ پڑھ رہے ہیں، whatever، والعصر پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ خالص جمعے کے دن ظہر کی نماز میں یہ مسئلہ عصر کا نہیں ہے، تو ظہر کا ہے۔ اگر آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ جماعت پڑھ رہے ہیں، پھر تو پیش امام کھڑے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، آپ تو خاموش سن رہے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ لیکن فار اینی ریزن اگر آپ جمعہ نہیں پہنچ پائے، لیٹ ہو گئے، آپ کا آفس ایسی جگہ پر ہے، گھر ایسی جگہ پر ہے، خود آپ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں نماز جمعہ نہیں ہو رہی اور آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، تو جمعے کے دن ظہر پڑھتے وقت مستحب ہے، ثواب ہے کہ الحمد بھی بلند آواز سے پڑھو، اور اس کے بعد والا سورہ بھی جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھو، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ یہ بھی مستحب ہے کہ یار جمعے کے دن دیکھو یار جمعہ پڑھو کہ نہیں پڑھو، یعنی جمعہ سے ہو رہا ہے نماز جمعہ، فرض کرو نماز جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، لیکن جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھو، جو پیش امام بھی پڑھتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ ایک آداب اور مستحبات میں شامل ہے۔ تو اگر جناب علی ذہن میں رہے اور اگر فرض کریں جمعہ نہیں پڑھ رہے تو آپ جو ہے وہ پہلی رکعت میں جمعہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں منافقون پڑھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 80% 90% لوگ میری طرح کہیں گے کہ قبلہ ہمیں تو یاد نہیں سورہ جمعہ سورہ منافقون، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے آج کل تو ہر ایک کے پاس ہے موبائل کے اندر، تو اس میں آپ جو ہے وہ قرآن اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، ورنہ قرآن کی اپلیکیشنز بے شمار اویلیبل ہے،
تو آپ دیکھ کر بھی جناب علی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو جمعے کے دن مستحب ہے کہ نمبر 1 پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور اس کے بعد والی سورہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ دوسرا مستحب ہے کہ جمعے کے دن ظہر اور عصر ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی جائے۔